کسی سے اس کا کوئی پیارا کچھ دور ہو تو اس کی چیزیں دیکھ کے وہ کہتا ہے یہ میرے بچے کی چیز ہے، یہ اس کا کپڑا ہے، یہ میری ماں کی یادگار ہے، اس کو چومتے بھی ہیں، اس کو محبت سے رکھتے بھی ہیں، اس کو بار بار دیکھتے بھی ہیں، اس کو بار بار کھولتے بھی ہیں۔ اللہ تعالی کا یہ کلام ہے، اور جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ بار بار اس کو کھولے گا، بار بار اس کا دورہ کرے گا، دہرائے گا اس کو۔ یہ کوئی ایسے ہی چیز نہیں ہے کہ کوئی تھیری ہے جو بس کوئی جنتر منتر ہے، ہم نے پڑھ لیا اور پڑھتے ہی چلے گئے اور بس 10 دفعہ ختم کر رہے ہیں اور 20 دفعہ ختم کر چکے ہیں اور بس پڑھتے تو ہیں اور کیا کریں۔ نہیں، یہ بات چیت ہے، اور بات چیت جب تک سمجھ میں نہ آئے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیا آپ؟ کوئی آپ سے فرینچ میں بات کرنے لگے، آپ کو فرینچ نہیں آتی، کیا اس کی بات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ آپ کو چاہے کتنے ہی کامیابی کے فارمولے بتا دے، آپ کے لیے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ بھی نہ سنا۔ آج ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ہم قرآن پاک بہت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رمضانوں میں بھی کتنی دفعہ ختم کرتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور وجہ یہی ہے کہ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ اور جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے ایک نئی دنیا آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ یہ نہیں کہ آپ نے وقت ہی نہیں دیا تو آپ سیکھ جائیں گے، نہیں، آپ کو وقت دینا ہوگا، آپ کو اس کے ساتھ ٹائم نکالنا پڑے گا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ وہی قرآن تو ہے جو بچپن سے گھر میں ایک طرف اونچا پڑا ہوا دیکھتی تھی، کون سی اتنی بڑی چیز ہے، تو پھر اس کی برکتیں سمیٹ نہیں پائیں گے۔ تو اس نئے سبجیکٹ کی عظمت دل میں بٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمیں ملنے والی ہے۔ کوئی بچہ دنیا کا کوئی علم لینے لگتا ہے نا تو گھر والے خوشی اور فخر سے کہتے ہیں میرا بچہ فلاں چیز پڑھ رہا ہے۔ آج آپ وہ علم پڑھنے والے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا نسخہ آپ کو بتانے والا ہے۔ دنیا میں ہمیں کوئی جاہل کہہ دے ہمیں کتنا برا لگتا ہے، اللہ کے ہاں وہ جاہل ہی ہے جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے علم والے اور بے علم۔ ایک بندہ علم والا ہے آپ اس کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، ایک بندہ جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بالکل جاہل ہے، آپ اس کو ویسا ہی ٹریٹمنٹ نہیں دیتے۔ دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے نا، اس کے پاس علم نہیں ہوتا تو سوئچ میں انگلیاں ڈالتا ہے، ماں کے پاس علم ہے تو وہ دوڑی آتی ہے چیختی بھی کہ کیا کر رہے ہو۔ فرق کیا ہے نا، علم کا فرق ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے تو دیکھو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے، ماں کے پاس علم ہے تو وہ چیخیں مارتی بھی اور دوڑتی بھی آ رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ خطرناک چیز ہے۔ اسی طرح جب قرآن کا علم نہیں ہوتا نا تو ہم بڑے خطرناک راستوں پر چلتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ راستے ہمیں کہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور جب علم آ جاتا ہے تو پھر انسان کی جیسے عقل کھل جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ بے علم انسان ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا ہوتا ہے، اور علم والا ایسے ہے جیسے انسان کو بینائی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھائے گا، وہ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا، دنیا میں تمہارے پاس آنکھیں تھیں، یہاں پہ ہم اندھے کیسے ہو گئے؟ ان کو کہا جائے گا تم دنیا میں اللہ کے ذکر سے اندھے بن کے رہے تھے نا، آج تم اندھے ہی اٹھائے گئے۔ یعنی یہ بھی اندھا پانی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس سے آنکھیں بند کر لیتا تو اس سے اندھے بن کے رہے نا، تو قیامت کے دن اندھے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ پھر جس کو ہدایت مل گئی اس کی زندگی سیدھی ہو جائے گی، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس ہدایت کو کبھی پا سکیں، وہ 100 بہانے کرائے گا، کہے گا پڑھ لو، پڑھنا کافی ہے، کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، کیا ضرورت ہے سمجھنے کی۔
समझोगे तो कहीं उल्टे रास्ते पे ही ना चल पड़ो। और किताबें पढ़ लो, पहले ये पढ़ लो, पहले वो मजमून पढ़ लो, वो पढ़ लो। वो क्या पढ़ लिया जो आप कुरान पढ़ने लगे? बहुत जगहों पे आपको घुमाएगा, कुरान की तरफ बस आने नहीं देगा। ऐसे ही तो नहीं अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जब कुरान को खोलो तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो। अल्लाह को पता है कि ये शैतान सबसे ज्यादा दुश्मन इस कुरान का है। किसी और इल्म के लिए ये नहीं फरमाया कि आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के इल्म हासिल किया करो, नहीं, कुरान जब खोला तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो। इस पढ़ने वाले के लिए सिफारशी बन जाएगा, ये अल्लाह के आगे सिफारिश करेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है क़यामत के रोज कुरान सिफारिश करेगा और उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। झगड़ा करेगा, अपनी बात मनवाएगा, यानी अल्लाह ताला के सामने अपनी बात को ऐसे रखेगा कि अल्लाह ताला इसको बख्श दे, ये मेरे साथ वक्त लगाता था। तो जब भी कुरान को देखें तो ये सोचा करें ये मेरा सिफारशी है। बीमारियों का इलाज इसमें है, जुनून मिर्गी के दौरों का इलाज इसमें है, जादू से शिफा इसमें है, बुरे ख्वाबों के शर से बचने का इलाज इसमें है। ये सबसे बड़ी चीज ये जो डिप्रेशन है ना, जिससे लोग, जिसका इलाज किसी के पास भी नहीं है। आप जाते हैं डॉक्टरों के पास, वो क्या दे देते हैं, वो गोलियां दे देते हैं जो सुलाए रखती हैं कि कभी उठे ही ना उठेगा तो ना कुछ सोचेगा और ना ही कोई इसको, ये क्या इलाज हुआ कि सोए रहो। नहीं है, बाज लोग म्यूजिक सुनते हैं, उसमें तलाश करते हैं कि कहीं इसमें मुझे डिप्रेशन का इलाज मिल जाए। तो इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, इसका इलाज अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया, ये कुरान है इसका इलाज। और जितना आपका ताल्लुक इससे गहरा होगा उतना ही आपको सुकून मिलेगा। जिन्होंने सरसरी ताल्लुक रखा उनको उतना सुकून मिलेगा, जिनका गहरा ताल्लुक होगा उनको उतना ज्यादा सुकून मिलेगा।